بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک سرائکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسے یکبارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک کے یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ اتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پاؤں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6واں نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سنتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی، آبشار کی جل ترن کی مانند نکھری نکھری سی۔ مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی حقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ اور کیوں کر۔ میری صورتحال، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ پیدا ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ، میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، ہائے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکا مار کر ہنسی۔ اماں، جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، تلملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد۔ او بھائی، مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں، پلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کر دیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہکاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے
ایک دوسرے کو اشارے کرتیں اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئیں، پری پیکر سنا تھا، یہ پری ذات بھلا کیا نام ہوا۔ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہکا مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کے ان سے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال کا رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں بھی جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچنبے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اچلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں۔ میری بدنصیبی کی داستاں یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین تر تب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں بتاتی تھیں کہ بڑی پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بن گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدسوری ہی، سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کی کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک ایک ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے ابا سے کہا کہ پریزاد کے بابا، یہ لڑکی کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔
کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ دوستو، ہماری کہانی ابھی جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔